وہ یہ ہے کہ ایک لارجر بینچ بنا دیا جائے. اس لارجر بینچ پہ تمام ججز بیٹھے ایکسیپٹ فار دوز 2 ججز جو کہ ٹیپ پہ پکڑے گئے کہ وہ اپوزیشن سے مشورہ سے جو بھی کر رہے تھے. باقی تمام ججز جو ہے وہ بیٹھے فیصلہ سنائے، فیصلہ سر آنکھوں پہ. لیکن اس کورٹ کا، اس سپریم کورٹ کا ماضی بھی ہمارے سامنے ہے. میں لڑکانوں سے بات کر رہا ہوں، ماضی میں جو اس کورٹ کا کردار رہا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت اس لیے بہت اہم ہے کہ ایک سپریم کورٹ کا اپنا ٹرائل چل رہا ہے. اگر سپریم کورٹ لارجر بینچ نہیں بناتا تو یہ جو 3 ججز کا فیصلہ ہوگا it won't be worth the paper it is written on. اگر لارجر بینچ نہیں بنتا تو ایک ایسا کانسٹیٹیوشنل کرائسس پیدا ہوگا جس سے خدا نہ خواستہ، میرا جو خدشہ ہے کہ خدا نہ خواستہ پاکستان میں ایسا کوئی ایمرجنسی یا مارشل لاء ٹائپ سچویشن پھر سے نہ لگ جائے. میں بڑا بات کر رہا ہوں. مجھے جو خدشہ ہے کہ جس طریقے سے یہ تخت لاہور کا لڑائی انا پہ اتر آیا ہے، ایگو کی بات، ایگو کا سوال بن چکا ہے. میرا جو خدشہ ہے اگر لارجر بینچ نہیں بنتا تو تاریخ عمر عطیار بندیار چیف جسٹس صاحب کو یاد رکھے گا، مگر ایسے یاد رکھے گا کہ جس نے 3 ججز کو بٹھا کے پاکستان کو ایک بار پھر آمریت کی دلدل میں دکھیل دیا گیا. آج بھی وقت ہے، اب بھی ٹائم ہے کہ سب ہوش کے ناخن لیں. یہ ہم سب کا پاکستان ہے، ہم سب کا کردار ایسا ہونا چاہیے جس کے نتیجے میں پاکستان کے عوام کا فلاح ہو، بھلائی ہو. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا جو آنریبل جج صاحبان ہیں وہ فل لارجر کورٹ بینچ بنا کے یہ اہم سوال کا جواب دیں. بلاول صاحب میرا اسی سے کنٹینیو آپ کی باتوں سے بھی ایسا لگ رہا ہے کہ کل اگر فیصلہ کوئی آتا ہے کیا یعنی باقی حکومت اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرے گی؟ دوسرا ساتھ ہی ساتھ دیکھیں نا، کوئی بھی فیصلہ آتا ہے کہ وہ بروقت الیکشن کا کہتے ہیں تو آپ اس کو تسلیم نہیں کریں گے، اس پہ عمل نہیں ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی یا جو بھی اتحادی حکومت ہے وہ الیکشن نہ کروانے کی وجہ عمران خان کی مقبولیت ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نے کہا کہ جو فیصلہ اگر 3 انڈیویجولز کا فیصلہ ہوگا تو اس کا اثرات الگ ہوگا. اگر فیصلہ لارجر بینچ کا ہوگا تو پھر اس کا اثرات الگ ہوگا. جہاں تک الیکشن ڈیلے کروانے کی بات ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی فکر نہیں ہے خان صاحب کا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خان صاحب کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور خان صاحب کو شکست بھی دلوا سکتے ہیں. وہی شاہ محمود قریشی صاحب کا جس کا آپ ذکر کر رہے تھے، پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کا مقابلہ کر کے ملتان میں شکست دلوائے. ملیر میں خان صاحب خود لڑ رہا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کا مقابلہ کر کے خود خان صاحب کو شکست دلوایا. پورا سندھ میں بلدیاتی الیکشنز تھے، ہمارا بلدیاتی الیکشنز کے 90 دن کا کسی کا کوئی فکر نہیں ہے نا. 1 سال پہلے ہمارے الیکشنز ہوئے. آج بھی ہمارا جو ممبرز ہے وہ انتظار میں ہے کہ وہ میئرز بنے، وہ چیئرمین بنے. تب تو کوئی کسی سپریم کورٹ کو خیال نہیں آیا. اسی لوکل باڈی الیکشنز میں جب پیپلز پارٹی نے خان کو شکست دلوایا اور کراچی سے شکست دلوایا اور سندھ کی تاریخ میں پہلی بار پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کا میئر بنانے جا رہے ہیں، تو تب کسی ادارہ کو فکر نہیں ہے کہ الیکشنز کب ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے ساتھ مذاق نہیں ہونا چاہیے. ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ الیکشنز ٹائملی طریقے سے اور پرامن طریقے سے اور لیول پلینگ فیلڈ اور جمہوری انداز سے اور جمہوری طریقے سے ہونا چاہیے. لیکن ہم ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا اتحادی کے اعتراضات ہیں وہ بھی کافی بھاری ہیں. جیسے کہ ہمارا اتحادی کہتے ہیں کہ جو 63A کے مطابق فیصلہ لیا گیا جس سے پنجاب حکومت پی ڈی ایم سے پی ٹی آئی کی طرف دیا گیا وہ غیر آئینی تھا. وہ نہ صرف ہمارا اتحادی کا خیال ہے لیکن کچھ جو اکثریتی رائے ہے
اسی بینچ کا جو 4-3 کا فیصلہ ہے وہ بھی اسی قسم کا خیالات کا انڈیکیشن دیتے ہیں. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست یرغمال ہو چکا ہے. تخت لاہور کا جو سیاسی مقابلہ ہے ووٹ اس نے پاکستان کی پوری جو سیاست ہے اس کو یرغمال رکھ کے بیٹھا ہے. اور اس وقت I'm sorry مگر پاکستان کا سب سے اہم ایشو یہ نہیں ہے. 1/3 پاکستان کی سرزمین 1 سال کے اندر ہی اندر پانی سے نیچے ڈوبا ہوا تھا. یہ صوبہ بلوچستان، جنوبی پنجاب، جنوبی پختونخوا آج تک سیلاب متاثرین مدد کے انتظار میں ہیں. اور اگر کوئی کورٹ کوئی بھی ہمیں کہے گا کہ ہمارا جو سیلاب متاثرین کا پیسہ ہے، جو سیلاب متاثرین پہ پیسہ خرچ ہونا چاہیے، نہیں ہم ان سے لے کے پہلے تخت لاہور کا لڑائی کے لیے استعمال کیا جائے گا تو اس پہ ہم لڑیں گے، اس پہ ہم احتجاج بھی کریں گے. جی چیئرمین صاحب، آپ نے بڑا اچھا جوڈیشری پہ بات کیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو کام الیکشن کمیشن کا ہے وہ رجسٹرار سپریم کورٹ کو یا کسی جج کو کرنا چاہیے؟ رجسٹرار سپریم کورٹ کا پہلے ہم تو سنتے نہیں تھے. کورٹ ہوتا تھا، ججز ہوتے تھے، ہمیں کیا پتہ رجسٹرار کیا ہے. پتہ لگا کہ اب جو رجسٹرار ہے وہ تو ایک سپر ایمپرر ہے، اور اگر وہ چاہے تو وہ ایک نوٹیفیکیشن کے متحد ایک 3 ممبر بینچ کا فیصلہ اڑا سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب آمریت کے طریقہ کار سپریم کورٹ میں نظر آ رہا ہے، جب جج صاحبان خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارا 1 مین شو ہے، تو پھر اس سے پہلے کہ اور کوئی قدم اٹھائے بہتر یہ ہوگا کہ چیف جسٹس صاحب اور جو جسٹسز ہیں ہمارے وہ خود اپنے ہاؤس کو ان آرڈر بنا دیں، وہ خود لارجر بینچ بنا دیں. اور اگر وہ لارجر بینچ بنائیں گے اور ان میں کلیئرٹی ہوگا تو ہم سب ان کے ہر فیصلے کا نہ صرف دفاع کر سکیں گے، امپلیمنٹ. رجسٹرار سپریم کورٹ کو یا کسی جج کو کرنا چاہیے؟ رجسٹرار سپریم کورٹ کا پہلے ہم تو سنتے نہیں تھے. کورٹ ہوتا تھا، ججز ہوتے تھے، ہمیں کیا پتہ رجسٹرار کیا ہے. پتہ لگا کہ اب جو رجسٹرار ہے وہ تو ایک سپر ایمپرر ہے، اور اگر وہ چاہے تو وہ ایک نوٹیفیکیشن کے متحد ایک 3 ممبر بینچ کا فیصلہ اڑا سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب آمریت کے طریقہ کار سپریم کورٹ میں نظر آ رہا ہے، جب جج صاحبان خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارا 1 مین شو ہے، تو پھر اس سے پہلے کہ اور کوئی قدم اٹھائے بہتر یہ ہوگا کہ چیف جسٹس صاحب اور جو جسٹسز ہیں ہمارے وہ خود اپنے ہاؤس کو ان آرڈر بنا دیں، وہ خود لارجر بینچ بنا دیں. اور اگر وہ لارجر بینچ بنائیں گے اور ان میں کلیئرٹی ہوگا تو ہم سب ان کے ہر فیصلے کا نہ صرف دفاع کر سکیں گے، امپلیمنٹ بھی کر سکیں گے. تھینک یو.